لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اہم ترین تربیت فرمائی، اور اللہ نے مطالبہ کیا ایک چیز کا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی، وہ مطالبہ تم کیسا پورا کر سکو گے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے پہلے ایمان والوں کو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا حکم کیا، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں عام زبان میں، تقویٰ۔ اللہ نے روزے کا مقصد بھی بیان کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے ہم نے روزے فرض کیے، اور تقوی پر انعامات بھی بیان کیے سورہ تحریم اس کے اندر، سورہ طلاق کے اندر 5 انعامات سورہ طلاق کے اندر۔ اور تقوی کیسے پیدا ہوگا اس کو بھی بیان کیا، اور نہ صرف تقوی، اس کے ساتھ اور کون سے صفات ہو اس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اور تقوی کہتے کسے؟ عام زبان میں یہ سمجھنا کہ اللہ کو ہمیشہ حاضر و ناظر جانتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اعمال کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر جب یہ یقین بنتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کو تو مقام احسان کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار سے جب پوچھا تھا احسان کس کو بولتے ہیں، ملے احسان کیا چیز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا، اس کو مقام احسان کہتے ہیں۔ اور یہ ساری محنتوں کا خلاصہ ہے، اللہ کی عبادت ایسی کرو۔ اور جب یہ کیفیت بن جاتی تو سارے برائیاں آٹومیٹک ختم ہو جاتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آدمی کو علمی اعتبار سے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ عقیدے کی آنکھ، یقین کی آنکھ اور یقین کی وجدان سے نہیں سمجھتا، جس دن سمجھ جائے گا اس دن اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر انہیں اگر غلط کام کرے گا تو اس کا دل اس کو بے چین اور بے قرار کر دے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لیتا۔ یہ کیفیت پیدا ہو، یہی کیفیت رسول اللہ نے صحابہ کے اندر پیدا کی تھی۔ قرآن کریم کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا وَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ اللہ کہہ رہے تم 2 ہوتے تیسرا میں ہوتا ہوں، تم 3 ہوتے تو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ عبادت کے اندر ہم ضرور نماز عبادت کرتے ہیں، مگر عبادات کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا اصل ہے۔ 2 رکعت نماز میں ہمیں 50 وقت تک دھیان اور خیال ادھر ادھر بھٹکتا۔ عبادتوں میں لذت پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ عبادتوں کی تاثیرات کیوں نہیں آ رہی؟ دعاؤں میں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ ان کو کیوں آتا تھا جو ہم سے پہلے تھے؟ ان کے تاثیرات کیوں مرتب ہوتے تھے؟ 2 رکعت سے مردہ زندہ کیوں ہوتے تھے؟ ان کو مقام احسان مل گیا تھا۔ 24 گھنٹے ہر آن ہر لمحے اللہ کا تصور تھا کہ ذات خداوندی مجھے دیکھ رہی، کائنات کا بادشاہ، اور میری ہر حرکت سے ہر لمحہ واقف ہے وہ، اور مجھے جب چاہے جیسے چاہے وہ گرفت کر سکتا ہے۔ دروازے کے اندر رہ کر، روم کے اندر رہ کر میں گناہ کرتا ہے، کسی معصوم بچے نے کھٹکھٹایا تو اس کو ہیبت بے چینی ہو جاتی ہے کہ میرا راز فاش تو نہیں ہو گیا۔ اتنی بھی کیفیت ہمارے اندر نہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک معصوم بچے کا جو ڈر سینے میں ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر سینے میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر نکلے اور رات کے وقت گشت کرتے تھے حضرت عمر. حضرت عمر کو گشت کرنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ صحابہ کو عدل و انصاف پر، شہادت پر، تقوی طہارت پر کون سی صفت نے مجبور کیا تھا؟ یہ کیفیت نے. سرکار نے وہ کیفیت ان کے سینوں پیدا کر دی تھی. بعض لوگوں سے بعض گناہ ہو گئے، ایسے فطری تو انسان ہے، بشری طور پہ انسان سے ہو جاتے گناہ. سرکار کے پاس آ کر اقرار کر دیا، جبکہ سرکار نے کوئی پولیس نہیں لگائی تھی، کوئی نگرانی آپ نے ایسے نہیں کی تھی جس کی وجہ سے وہ آ کر کہے. آج چھپے چھپے گناہ مسجد میں کرتا آدمی، وہ سمجھتا میں نے مخلوق سے چھپا لیا، خالق سے. مسجد چھوٹا نہیں، مدرسہ چھوٹا نہیں، خانقاہ چھوٹی نہیں، دینی شعبے چھوٹے نہیں، دینی تنظیمیں چھوٹی ہیں. کیوں نہیں چھوٹی؟ اب بولیں گے وہاں کیا گناہ ہو رہا؟ مطلب گناہ صرف زنا کو نہیں بولتے، گناہ چور اور ڈکیتی کو نہیں بولتے، غیبت چغل خوری کو بھی گناہ بولتے، مکاری اور فریبی کو بھی گناہ بولتے. مسجد میں بیٹھ کے پلان بن رہا، کس کو کہتا پھنسانے کا. اللہ دیکھ رہا، اگر یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ پکڑ سکتا مجھے. ایک معصوم بچے کا خوف ذہن میں. یہ کیفیت پیدا کیسی ہوتی؟ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، غالباً شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. ایک آدمی آیا، حضرت نے 8 دن میں خلافت دے دی اس کو. وہاں مریدین بولتے حضرت رات دن ہم محنت کر رہے، ذکر اذکار کر رہے، ہم کو کس کو 10 سال، کس کو 20 سال ہو گئی، خلافت نہیں دی، اٹھا کے اس کو دے دیا آپ نے خلافت. اعتراض ہوا. اہل اللہ یہ دل کے مرض کا اچھی طرح علاج کرتے ہیں، یہ معالج ہے قلب کے مرض کی. باطنی امراض کے معالج اہل اللہ ہے. جو باطنی امراض ہوتے ہیں نا اندرون، ظاہری امراض اس کے طبیب الگ، انجیکشن اور دوا گولی سے اس کا حل ہے. باطنی امراض کا حل دوا گولیوں سے نہیں، صحبت صالحین اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے. بتاتے ہوئے حسد پیدا ہو رہا، کبر پیدا ہو رہا، بڑائی کا جذبہ پیدا ہو رہا، تمہارے اندر ریا، شہرت، پتہ نہیں کون کون سے جذبے انسان میں پیدا ہوتے. وہ جذبے، وہ کیفیات انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی. بعد وقت وہ کیفیت زبان سے ظاہر کرتا ہے، میں یہ تمام کے تمام اہل اللہ وہیں بتا دیتے کہ یہ غلط ہے، یہ آپ کو ہلاک کر دے گا، اس کو ایسا نہیں ایسا کرو. شیطان اگر کسی کی صحبت میں رہتا، چونکہ اس وقت تو ہی نہیں صحبت کا، اس کے صحبت میں سارے فرشتے رہتے، اس لیے وہ بہک گیا. اگر کسی اللہ والے کی صحبت ملتی اس کو، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نہیں تھی وہ اپنی جگہ پر. ایک بات بتا رہا ہوں مثلا، تو یہ حرکت نہیں کرتا ہو، اس کو بتا دیتے کہ تیرے اندر یہ بڑائی آ رہی تھی کو ہلاک کر کے رکھ دی. آج ہم کسی کو اپنا بڑا بنانے کے تیار نہیں. سب سے پہلا سوال اعتراض سے ہوتا کون بڑا ہے آج کے زمانے میں، کون اہل اللہ ہے. اور ہم اپنی تربیت کے لیے کافی ہے قرآن حدیث. بے شک مرکزی ہدایت کی 3 چیزیں، کتاب اللہ، محمد الرسول اللہ اور رجال اللہ، جس کو اہل اللہ کہتے. اس کے بغیر آدمی وہاں آگے نہیں پہنچ سکتا. بہرحال حضرت نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ مرغی ہے، سب کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا ایسی جگہ لے آ کر ذبح کرو، اس کو کوئی نہ تھے کیسے. اور جتنے مریدین تھے کہا وہ کون سا مسئلہ ہے، کون سا خاص مسئلہ ہے. سب نے، کسی نے حمام میں جا کر کرا، کسی غسل کرنے میں کرا، کسی نے اندرون روم تہخانے میں جا کر ذبح کر دیا. اور سب 10-15 منٹ میں آ گئے. جو مرید کی خلافت دی تھی وہ آئے ہی نہیں. سارے لوگ حیرت میں رہے، کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا. کہاں دیکھو اس کو خلافت دیا، نہ اہل کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا مرغی ذبح کرنا اس کو، اور اس کو خلافت دے دی اٹھا کے. خلافت کیا ہوتی ہے معلوم ہے کہ آج کل خلافت تو بکری چھوڑو، کسی کو اٹھا کر کوئی بھی دے دے رہا. بڑی محنت اور ریاضت کے بعد جب باطنی آنکھ کھلتی تھی نا اس کو سمجھ میں آتا تھا کائنات کے اسرار کیا ہے اور اللہ کے غیبی نظام غیب کیسا ہے، یہ سب نظر آنا شروع ہوتا تھا نا اس کو. وہ اللہ کا مقبول ترین بندہ ہوتا تھا. اس کے ہاتھ اٹھنے نیچے گرنے سے پہلے اللہ اس کی دعا کو سن لیتا تھا. یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے، مقام پیدا ہوتا تو اس کے بعد اس کو بولتے کہ ہاں اب تو قابل ہے لوگوں کی ہدایت کا، لوگوں کی تربیت کا. آپ لوگوں کی تربیت کرو، اٹھا کے کس کو بھی دے دے رہے آپ، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ مسئلہ چھوڑو. مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت پریشان ہو گئے، کہاں گا. جب سورج غروب ہونے کا وقت تو آیا، وہ مرید نے وہی مرغی اور وہی چھری سامنے لا کر رکھ، سارا قہقہ مارنے لگے مریدین کہ دیکھو جس کو خلافت دی وہ نائل نے کاٹ کے بھی نہیں آیا. حضرت نے کہا بھائی تم نے کہاں کاٹے؟ کہاں اسی جگہ کاٹا جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. کہاں کاٹا؟ کہاں میں تہ خانے میں کاٹا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تم نے کہاں کاٹے؟ کہاں اندرون جگہ پر. کہاں کاٹے؟ کہاں جنگل کے اندر جہاں کوئی بھی نہیں تھا. کہاں کاٹے؟ کہاں فلاں جگہ فلاں جگہ. سارے مرید سے پوچھ. یہ صبح بولے بھائی تیری جگہ نہیں ملی تھی کہیں کاٹنے کی؟ صبح سے کیا کر رہا تھا، کیوں نہیں کاٹ گیا؟ دیکھو ہم نے خلافت دی. کہنے حضرت میں جہاں گیا وہاں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا تھا مجھے. کہاں گیا؟ بولے جنگل گیا، تہ خانے گیا، محل گیا، جہاں جانے کا تھا. بولے کون دیکھ رہا تھا؟ کہاں وہ دیکھ رہا.
کون دکھ رہا تھا؟ اللہ۔ تم نے کیا بولے تھے؟ ایسی جگہ لے جا کے ذبح کرو جہاں مریدین کو بولے دیکھو، اس لیے خلافت اس کو دیا اور تم کو نہیں دیا۔ تم رات دن اللہ اللہ کرتے بیٹھے، ابھی تک یہ مقام تمہارے اندر پیدا نہیں ہوا، کیفیت اس کو دیکھو۔ تم سب سے بچ کے سب سے چھپ کے کرے، مگر تم کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ انہیں کیا کہا؟ اللہ دیکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کا وقت ہے، گشت کر، ایک عورت اپنی بچی سے کہہ رہی بیٹا اٹھ، فجر کی نماز کا وقت تو قریب آ گیا، بکریوں کا دودھ نکال، ہو سکتا وہ یتیم بچی ہو، اس کو شوہر نہ ہو۔ حضرت عمر خاموش سننے لگے، کیا ماجرا ہے دیکھنا، نگرانی بھی کرتے تھے حضرت عمر۔ آج ہمارے پاس علمی اعتبار سے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا، وجدان نہیں ہمارا۔ جتنا خوف ایک معصوم بچے سے ہوتا، جتنا خوف پولیس والوں سے اور حکومت سے ہوتا، سچ بتاؤ حکومت کے خوف سے چوری اور ڈکیتی چھوٹ گئی، اللہ کے خوف سے ہم نے باطنی گناہ چھوڑے کیا؟ کبھی ایسا موقع آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور وہاں ہمارے پاس بہت اچھی چیز تھی؟ صحابہ کے پاس پیشکش کی تھی، یہ ناپاک جانور کا گوشت، یہ حسینہ، جنگ اندر جاؤ روموں کے اندر، 3 دن 7 دن 11 دن، کسی کو مہینے اندر کون دیا گیا، جاؤ زنا کرو، عیش کرو اور وہیں رہو اپنا۔ اور کیا مجال ان کی، یہ کیفیت پیدا ہونا، آج اس کی محنت کم ہو گئی، اور اہل اللہ یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں، تربیت کرتے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کان لگا کے سنا، تو بوڑھی عورت کہہ رہی پانی ملا، یہ دودھ دھو لے، اسے دودھ دی کہ اماں میں نے دودھ نکال دیا، کہنے لگے بیٹے وہ پانی ایک طرف رکھا ہوا وہ ملا دے اس میں۔ وہ بچی کہنے لگی اماں امیر المومنین کا حکم آپ نے نہیں سنا؟ امیر المومنین نے حکم دیا دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچو۔ اب بتاؤ کون سی دودھ اپ ٹو ڈیٹ آ رہے، کتنے جھوٹے باتیں اور کتنے سچے باتیں کرتے لوگ، پتہ ہے 70-75 روپے لیٹر لینے کے بعد بھی کتنا پانی ملا تو ان کو معلوم، اللہ کو معلوم۔ اوریجنل اور اچھی چیز کہاں رہی آج، اور لوگ اوریجنل کے چکر میں اچھی چیزوں کو ڈپلیکیٹ بنا دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیفیت ختم ہونے کے بعد، جب اللہ دیکھ رہا ہے مجھے ہو تو پھر آدمی حرام کام نہیں کرتا، بولنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو۔ اس کو نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، قرآن پڑھ، تہجد پڑھ، غلط کامہ مت کر، کرپشن مت کر، لپا ڈپی مت کر، کسی کی غلط جا کے گواہی نہ دے، کسی کو نہ پھنسا، کسی کا گھر نہ چلا، کسی پر سحر اور اثرات کے معاملات مت کر، کسی کے ساتھ حسد نہ کر، یہ بولنے کی ضرورت، اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر کان لگا کے سنے، بیٹی کیا کہہ رہی ہے امیر المومنین کا حکم ہے۔ ماں کہنے لگی امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، تو کیا کرنا، اٹھ پانی میں دودھ میں پانی ملا۔ وہ بیٹی کا جملہ ایک ہی تھا، اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا مگر امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا۔ بیٹیوں کی تربیت، ہو سکتا ماں تربیت کے لیے کہہ رہی ہو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ نہیں کہا، وہاں سے نکل گئے۔ ایک یتیم بیٹی کا یقین، ذات خداوندی مجھے دیکھ، یہاں اللہ دیکھ رہا بول کے سب کام چل رہے، مطلب اللہ ستار ہے، غفار ہے، بے شک ستار کا، اس کی عظمت کا تو خیال کرتا، باپ کی عظمت کا خیال کرتا، باپ کے سامنے غلط کام نہیں کرتا، موسیٰ صاحب کے سامنے غلط کام نہیں کرتا، نہیں موسیٰ صاحب تمہارے سامنے سگریٹ کیسے پیوں گا میں، اللہ کی عظمت کا خیال، رسول کی عظمت کا خیال، قرآن کی عظمت کا خیال، اپنے مسلمان ہونے کی عظمت کا خیال کہ ہم ہے کیا۔ یہ کیفیتیں پیدا ہوتی بغیر محنت کی نہیں ہوتی، محنت کرنا پڑتا، صحبت صالحین اختیار کرنا پڑتا، کیونکہ صحبتوں سے اثرات مرتب ہوتے، زندگیاں بدل کے رکھ دی اللہ۔ سرکار نے کیا کیا تھا؟ صحابہ صحبت میں تو رکھا تھا۔ صحابہ کے معنی کیا ہے؟ صحبت یافتہ، انبیاء کی صحبت ایک لمحے، خصوصاً سرکار کے ایک لمحے کی صحبت ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے، ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ بولنا ایک دم غلط ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے اور صحابہ سیکھنے والے ان کو 13 سال، یہ سب سے غلط بات ہے۔ یہ اب بولنے والا بول رہا ہوں انہیں جانے خدا جانے، مجھے ہم سے لینا دینا نہیں۔ سرکار کی صحبت ایمان کی حالت میں، اور سرکار نے ایک مرتبہ سینے سے کیسے کو لگایا تو فرمایا جس کا سینہ میرے سینے سے مل گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا آپ کا پسینہ مبارک لگ جاتا تھا، آپ کی صحبت، پسینے مبارک اور آپ کی ہر چیز جس وقت سے نسبت لگ جاتی تھی وہ بڑی عجیب ہوتی تھی۔ ام سلیم آپ کی جو ہے رضائی خالہ ہے، رضائی خالہ، اللہ کے رسول کی والدہ نے، ام سلیم نے ایک عورت سے دودھ پیا۔ جب سرکار ان کے پاس جاتے تو ان کے بعد آرام کرتے تھے دودھ کے ٹائم پہ،
رضا ام سلیم، ان کے بیٹے انس بن مالک جن کو دعا کیا تھا، 130 بچے اپنے ہاتھ سے انہوں نے تدفین کیا تھا، اور مال بے شمار آیا تھا حضرت انس۔ 10 سال تک حضرت انس نے سرکار کی صحبت میں خدمت کی، 10 سال تک بچے تھے آپ کی خدمت کرتے تھے۔ تو ام سلیم کے گھر میں آپ رہتے تھے، ام سلیم کے، تو ام سلیم نے دیکھا سرکار کا مبارک پسینہ نیچے گر رہا، فوراً ایک باٹل لیا لگا دیا، اور سرکار کے سینے پسینے مبارک کو اس میں اندر لگ دیا اور رکھ کے وہاں سے ہٹا لی۔ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ اپنے بیٹے کو دیا، یہ ہدیہ ہے میرے طرف سے، میں کائنات کی سب سے عظیم چیز دے رہا ہوں آپ۔ حضرت انس فرماتے جمعہ کے دن میں بصرہ کے جامع مسجد یا کسی جگہ اگر وہ قطرہ، معمولی سا قطرہ ایک بڑی عطر کی بوتل میں ڈال کر اس کو لگاتا، پوری نواب اور پورے بادشاہوں کے اور شہزادے اور اس زمانے کے بڑے مالدار کہتے انس یہ خوشبو کہاں سے لائی تم نے؟ ایسی خوشبو دنیا کی کسی جگہ ہم نہیں دیتے۔ میں کہتا تمہیں نہیں معلوم یہ خوشبو وہ ہے جو جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، سرکار کی خوشبو۔ تو سرکار کی ہر چیز، تو صحبت اتنی قیمتی چیز ہے، اور صحبت کے بارے میں بڑے 13 سال سکھانے والے، یہ غلط بات۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو صبح کو بلایا، کیا کرنا؟ بیٹے نے کہا کہ آپ جو بولے، کہاں کہ ایک کام کرو، میرے کو وہ بیٹی سے امید ہے کہ اس کے نسل میں کوئی کامل آدمی پیدا ہوگا، اس کے اندر یہ یقین، کہاں سے نکاح کرو۔ دیکھو صبح یہ بیٹی فجر کی نماز کے وقت تک تو یہ بیٹی یتیم تھی، مگر شام ہونے سے پہلے حضرت امیر المومنین کی بہو بنی، کہہ بن کہاں یتیم بیٹی ہے، کہاں امیر المومنین جو شہنشاہ عرب والعجم بن گئے تھے، ان کی بہو بن گئی۔ ان کی نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جس کو خلفائے راشدین کا 5واں خلیفہ مانا جاتا، 5واں۔ یہ کیسے ہوا؟ اس انسان کو یہ یقین بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے ساتھ نصیب فرمائے۔